السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 27 کلاس 9 سبجیکٹ بائیولوجی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائیوکارڈیل انفارکشن۔ مائیوکارڈیل انفارکشن، یہ جو لفظ مائیوکارڈیل انفارکشن ہے بیسیکلی اس کے دو حصے ہیں۔ مائیوکارڈیل لفظ بنا ہے مائیوکارڈیم سے۔ مائیوکارڈیم کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ ٹیشو، دل کے ٹیشو یا دل کے مسلز، اور انفارکشن کا مطلب ہوتا ہے موت، ڈیتھ۔ دل کے ٹیشوز کی موت کو مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں۔ جب دل کے مسلز یا دل کے ٹیشوز ناکارہ ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، ان کو موت آ جائے تو اسے لفظ بولا جاتا ہے مائیوکارڈیل انفارکشن، یا اس کا دوسرا سادہ نام ہارٹ اٹیک، اسے ہم بولتے ہیں دل کا دورہ۔ مائیوکارڈیل انفارکشن میڈیکل ٹرم کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ، اور جو ہارٹ اٹیک ہے یہ انگلش لینگویج میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انگلش ٹرم میں۔ دل کا دورہ پڑ جانا اسے مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں۔ لفظ مائیوکارڈیم بنا ہے دل کے مسل سے، دل کے ٹیشوز سے، اور اسے دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں۔ اور اس بیماری کی جو وجوہات ہیں، جو کازز ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کولیسٹرول، جب خون کے اندر فیٹس، خون کے اندر آئلی پروڈکٹس، خون کے اندر لپڈز کے مالیکیول سیچوریٹ ہو جائیں، گاڑھے ہو جائیں، تو پھر وہ کولیسٹرول بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ دل کی کورونری آرٹری سے نہیں گزر سکتا۔ اسی طرح جو دل کی جو کیپلریز ہوتی ہیں ان میں سے پھر خون کی سرکولیشن صحیح نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ فیٹس کا بڑھ جانا، بلڈ پریشر، اگر کسی کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ ہو جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے، خون کی سرکولیشن بہت تیز ہو جائے، تو بھی دل کے جو مسلز ہوتے ہیں ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ہائپر ٹینشن، بلڈ کلاٹنگ، خون کا جم جانا، کسی بھی آرٹری، وین یا کیپلری کے اندر اگر خون جم جاتا ہے، بلڈ کلاٹنگ ہو جاتی ہے، تو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پلیک کا بن جانا، یہ بھی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ ہے۔ اس کی علامتوں میں مائیوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک جب کسی کو ہوتا ہے تو اس میں یہ علامتیں دیکھی گئی ہیں، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو اس شخص کے جسم کے بائیں حصے میں، سینے میں یا کمر میں بہت زیادہ درد اٹھتا ہے، اور وہ درد پھیلتا ہوا اس کی گردن تک اور اس کے جبڑوں تک چلا جاتا ہے، اور اس طرح وہ درد پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور جو کہ انکنٹرولیبل ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ علامتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پہچان کی جا سکتی ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا مائیوکارڈیل انفارکشن ہوئی ہے۔ تو اس کا جو علاج سجیسٹ کیا جاتا ہے، جو ریکمنڈیشنز ہیں، وہ ہے اگر اسی وقت اس مریض کو ایسپرین یا ڈسپرین یا اس طرح کی کوئی دوسری جو اینٹی کلاٹنگ جو میڈیسن موجود ہو، اگر وہ اس کو فوراً دے دی جائے تو اس طرح اس مائیوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کا چیپٹر نمبر 8 نیوٹریشن والا جو چیپٹر ہے اس کو ڈسکس کریں گے کل سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔